اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مبارک مہینہ کے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان کی سب سے پہلی عبادت نماز تراویح۔ ہم رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع کرتے ہیں یعنی چاند رات سے اس عبادت کو ہم شروع کرتے ہیں اور یہ عید کی چاند رات تک جاری رہتی ہے۔ یہ عبادت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، جس میں ہم قرآن پاک سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ اس کے اگر دیکھا جائے کہ یہ تراویح کی نماز کب سے شروع ہوئی تو حدیث مبارکہ کے مطابق ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کی امامت فرمائی، قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ اکرام حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نے تراویح کی جماعت کی امامت فرمائی۔ جب کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو اور پڑھنے والے رسول خدا ہوں تو صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحابہ حضور کے قرآن پڑھنے میں گم ہو گئے۔ انہیں اتنا مزہ آیا کہ ان کے دل میں تو یہ خواہش تھی کہ آج قرآن پاک ہم ساری رات حضور سے سنتے رہیں۔ تراویح کا ختم ہوئی، سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جو صحابہ اس وقت موجود نہیں تھے، صحابہ اکرام نے ان تک یہ بات پہنچائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل تراویح کی جماعت کی امامت فرمائی اور قرآن پڑھا۔ جن صحابہ تک یہ اطلاع پہنچی وہ بھی مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ دوسرے دن مجمع کثیر ہوا اور حضور تشریف لائے۔ آپ نے پھر جو ہے جماعت کی امامت فرمائی اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ صحابہ اکرام پھر حضور کی تلاوت میں گم ہو گئے۔ وہ مزہ اور وہ لطف ان کو آیا کہ ان کا دل یہی کرتا تھا کہ ہم صرف قرآن حضور کی زبان سے سنتے رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح ختم فرمائی اور اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ تیسرے دن ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ حضور نے 2 یا 3 دن تراویح کی جماعت کی امامت فرمائی۔ چوتھے دن صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہو گیا۔ مسجد میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی، تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ اکرام کی بے چینی کا عجیب عالم تھا۔ وہ اسی شوق اور ذوق کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے کہ حضور باہر تشریف لائیں گے اور پھر نماز تراویح کی امامت فرمائیں گے اور ہم حضور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیں گے۔ حضور باہر تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ صبح تہجد کا وقت ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف تمام صحابہ کی نگاہ ہیں کہ کب آقا تشریف لاتے ہیں اور امامت فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، اے صحابہ، رات کی کیفیت تمہاری مجھ پر مخفی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا تم کس ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں جمع ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تراویح تم پر فرض کر دی جائے۔ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم کہ آپ نے صرف اس لیے دوبارہ تلاوت نہیں کی اور امامت نہیں فرمائی کہ کہیں یہ امت محمدیہ پر نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ تو یہ نفل نماز ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو ثواب ہے اور نہیں پڑھتے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں جب نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم 20 نفل تراویح ادا کرتے ہیں تو ہمیں 20 فرض کا ثواب ملتا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے رمضان جو ہے تراویح کا اہتمام کریں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھ رہے ہیں، جو حفاظ اس وقت موجود تھے وہ اپنے طور پر قرآن کی تلاوت کرتے، الگ الگ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر ایسا نہ کریں کہ ہم سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کو سنیں۔ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کا اظہار کیا اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک نماز تراویح باجماعت ادا کی جا رہی ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں حفاظ اکرام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگ پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جب دور آیا اور آپ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، آپ نے وہیں کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا، عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، الہ العالمین عمر کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جس طرح اس نے تیرے مسجدوں کو قرآن کے نور سے روشن کر دیا۔ یعنی آپ نے جس طرح اجتماعی طور پر تراویح رائج کری، وہ امت محمدیہ کے حفاظ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے امت میں جو حافظ ہیں، حفاظ اکرام ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ پورے سال اگر وہ نہ بھی پڑھ سکے تو رمضان میں وہ اپنے قرآن کو دہراتے ہیں اور قرآن کو پھر اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کا ثواب قیامت تک حضرت عمر کے روح کو پہنچتا رہے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایسی پیاری عبادت ہے اور نفل عبادت ہے کہ جس کو ادا کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ جو حفاظ ہیں وہ قرآن کو سنائیں، اور اگر ہم حافظ نہیں ہیں، جتنا قرآن ہمیں یاد ہے تو ہم وہ قرآن 20 تراویحوں میں پڑھیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کے ثواب کا مستحق بنائے گا۔ تو یہ تراویح کی تاریخ ہے کہ یہ تراویح کس طرح پڑھائی گئی، اور اس کی اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس میں کچھ اختلافات ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 8 تراویح پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 پڑھنی چاہیے۔ تو ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کس طرح مل سکتا ہے۔ اگر ہم 8 تراویح پڑھتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے 8 تراویح کا ثواب ملے گا، اور اگر ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں تو ہمیں 20 تراویحوں کا ثواب ملے گا، اور ہم 20 تراویحوں کے ثواب کے مستحق بنیں گے۔ تو اس ماہ مبارک میں جتنی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں کریں، اور تراویح کی صورت میں کریں، قرآن پڑھنے کی صورت میں کریں، جس طرح بھی ہو اس ماہ مبارک کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پورے رمضان تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان عبادات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔